بار بار کہتے ہیں کہ یہ سری لنکا بن جائے گا، انتشار آئے گا، لوگ اپنا فیصلہ خود کر لیں گے۔ خان صاحب بالکل آپ ٹھیک کہتے ہیں، لیکن یہ اس وقت ہوگا جب تک اس ملک میں ڈبل سٹینڈرڈز رہیں گے۔ ایک سٹینڈرڈ پہ آپ کو ریلیف ملے اور اسی 62-63 میں دوسروں کے لیے کوئی اور تشریح ہو تو پھر بالکل انتشار آئے گا۔ اور انتشار آپ کے کہنے سے، آپ کی گیدڑ بھبکیوں سے نہیں آئے گا، کیونکہ آپ نے جس طرح انقلاب لانے کی کوشش کی ہے وہ ہم نے دیکھ لیا ہے۔ جس دن ہم نکلیں گے اور ہمیں مجبور کیا جا رہا ہے، ہمیں ایسے حالات میں مجبور کیا جا رہا ہے کہ ہم ریئیکٹ کریں، اور ویسے بھی پچھلے چند سال میں جو مسلم لیگ نون کے ساتھ ہوا ہے، آئندہ آنے والے دنوں میں خان صاحب آپ کا سامنا نئی مسلم لیگ سے ہوگا۔ یہ وہ مسلم لیگ نہیں ہے کہ ایک گال پہ آپ تھپڑ ماریں اور دوسری آگے کر دیں۔ آپ ایک تھپڑ ماریں گے، آپ کا جواب مکے سے آئے گا۔ ہمیں مجبور کیا گیا ہے، ہمیں اپنی آئی پر آنے کو مجبور کیا گیا ہے، اور یہ مجبور ہم اس لیے ہوئے ہیں کہ اس ملک میں یہ اصول چل رہا ہے، لچا سب سے اچا۔ عمران خان، آپ نے زور زبردستی دھونس سے فیصلے لیے ہیں، اپنے خلاف آنے والے بہت سارے اداروں کو دھمکا کر فیصلے رکوانے کی کوشش کی ہے۔ مجھے یہ بتائیے، یہ 62-63 ایک جیسا سٹینڈرڈ کب ہوگا؟ افسوس سے کہہ رہا ہوں، ایک نجائز اولاد کا مالک صادق و امین ہو اور دوسرا اپنے بیٹے سے تنخواہ نہ لے، تاحیات نااہل ہو، ایسا نہیں چل سکتا۔ ایک جیسی تشریح ہوگی، ایک جیسے سٹینڈرڈ پر تشریح ہوگی، اور یہ آپ کو یاد ہوگا کہ ہم تو وہ ہر مشکل، ہر ظلم ہم نے اس پاکستان کے لیے، اداروں کے احترام کے لیے سہا ہے۔ پاناما سے شروع کرتا ہوں۔ پہلے رٹ ہوئی، فریبلس کہہ کر سپریم کورٹ نے خارج کر دی۔ خان صاحب نے دھاوا بولا اسلام آباد پہ، وہی فریبلس رٹ ایکسیپٹیبل ہو گئی۔ ہم نے سر جھکا دیا اس پاکستان کی خاطر۔ پاناما میں واٹس ایپ پہ JIT بنی، پھر سر جھکا دیا۔ نگران جج لگا پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ، پھر سر جھکا دیا۔ سرینا کے لفافے میں فیصلہ جج کو پکڑایا گیا، اس نے پڑھ دیا، پھر سر جھکا دیا۔ ذرا فیصلوں کی ٹائمنگ دیکھیں۔ سینٹ کا الیکشن آئے تو میاں نواز شریف کی صدارت کو فارغ کر دیا جائے، قومی الیکشن آئے تو اس سے پہلے میاں نواز شریف اور مریم نواز کو سزا دے دی جائے۔ رات 12 بجے عدالت نے ہمارے امیدوار کو، حنیف عباسی کو سزا دے دی، کیونکہ شیخ رشید ہار رہے تھے۔ توہین عدالت کے فیصلے اسی دور میں آئے جب عام انتخابات ہو رہے تھے۔ ہر دفعہ سر جھکایا اور جھکاتے رہے اس پاکستان کی خاطر، اس لیے کہ اداروں کا احترام سب سے اہم ہے۔ ادارے احترام نہ رہے گا تو ملک میں انتشار آئے گا۔ ہر ظلم، ہر زیادتی کو برداشت کیا، مگر اب یہ چیزیں حد سے نکل رہی ہیں۔ مجھے یہ بتائیے، یہ میں کہاں جاؤں؟ 8 سال سے فیصلہ فورن فنڈنگ کا نہیں آیا، سٹے پر سٹے کیوں ملتے رہے؟ وہ انٹرنیشنل کرپشن کا سکینڈل جو کہ BRT پشاور کا ہے، اس پہ سٹے رہے، کسی نے نہیں سنا۔ چند گندی فلمیں بنا کر ان کو دکھا کر گندے فیصلے لیے گئے، گندے ریفرنس بنوائے گئے۔
جاوید اقبال کو اس کی بلیک میل کر کے ہمارے خلاف استعمال کیا گیا، آج کے دن تک وہ ریفرنس قائم ہے؟ کسی نے اس ریفرنس کو نہیں پوچھا۔ 2 سال ہمارے لوگ کال کوٹریوں میں گزارتے رہے انہی ریفرنسوں پہ جو بلیک میل کر کے جاوید اقبال کو بنوائے گئے، اس کی ذاتی کسی فلم کی صورت دکھا کر۔ پھر جج ارشد ملک اس کو اس کی ذاتی زندگی کی اسی طرح کی فلم دکھا کر فیصلہ لیا گیا۔ وہ آج اللہ کے حضور جواب دہ ہے، لیکن آج بھی اس کو نوکری سے نکال دیا گیا، مگر اس کا کیا ہوا فیصلہ آج بھی موجود ہے۔ آج بھی نواز شریف اسی فیصلے کو بھگت رہا ہے، ہماری پوری سیاسی جماعت اسی فیصلے کو بھگت رہی ہے۔ ہم نے اس کے باوجود احترام کا دامن ہاتھ سے نہیں جانے دیا، اور ہم آج بھی احتراماً عرض کرتے ہیں، ڈبل سٹینڈرڈز نہیں، ایک سٹینڈرڈ پر سب کا احتساب، سب کا حساب کیا جائے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ 62-63 کی تشریح صرف عمران خان کے ہی حق میں جائے گی۔ اس کی جو تشریح بنتی ہے وہ وہی کرنی چاہیے، پارلیمنٹ کو اپنا کام کرنے دینا چاہیے، سیاستدانوں کو اپنے مسائل حل کرنے دینے چاہیے۔ اور مجھے یہ بتائیے کہ شجاعت صاحب پارٹی کے صدر ہیں، ان کے جاری کیے گئے ٹکٹوں پر الیکشن لڑ کے لوگ منتخب ہوئے ہیں۔ جس دن ٹکٹ جاری کر رہا تھا اس دن صدر ٹھیک تھا، جس دن ایم پی اے بن رہے تھے اس دن صدر ٹھیک تھا، جس دن وہ کہے کہ ووٹ اس کو دو۔ مجھے یہ بتائیں، جس کے ٹکٹ پر جس کی تصویر لگا کر وہ جیتے ہیں، وہ سارے کے سارے اگر بک جائیں تو کیا صدر کو یا پارٹی کے اس سربراہ کو انصاف نہیں چاہیے؟ کس کے ٹکٹ پر وہ کاف لیگ والے الیکشن لڑے تھے؟ کس کی تصویر لگا کے لڑے تھے؟ کیا انصاف صرف ان کو چاہیے جو بک گئے؟ اور یہ تو ایسے ہی ہے کہ کوئی، یعنی جب تک کام تھا اس وقت تک شجاعت صاحب صدر تھے، اور جس دن انہوں نے کوئی حکم دیا وہ اس دن وہ غلط ہو گئے۔ تو میری دوبارہ یہ والے جو معاملات ہیں، یہ پچھلے جتنے 25 فیصلے لوگ نااہل ہوئے ہیں وہ ایک صدر کے خط کا احترام عمران خان کا نہ کرنے پہ ہوئے ہیں۔ تو اس لیے اگر اس کی کوئی مزید تشریح یا کوئی اس پر قانون سازی کی ضرورت ہے تو پارلیمنٹ کو کرنے دی جائے۔ خان صاحب نے اگر کوئی معاملہ حل کرنا ہے تو پارلیمنٹ کے اندر ہوگا، ان کی مرضی سے دھونس سے ان کی مرضی کے فیصلے اب منظور نہیں کریں گے۔ اور یہ ممکن بھی نہیں ہے کہ یہ قانون اس ملک میں چلے کہ لچا سب سے اونچا، گالی دو اور کام لو۔ یعنی خان صاحب نے کس کو گالی نہیں دی، کس کو برا بلا نہیں کہا، جس کا ان پر احسان ہے ان کے نام لے لے کر انہوں نے نیوٹرل اور پتہ نہیں کون کون سے القابات سے انہیں نوازا ہے۔ کس ادارے آج تک ان سے محفوظ ہے؟ سارے ان کے شر سے ڈرتے ہیں، مگر ان کے شر سے ڈرتے ڈرتے یہ نہیں ممکن کہ ہر چیز فورن فنڈنگ ہو یا ان کی ناجائز اولاد والا معاملہ، اس کا بھی فیصلہ آنا چاہیے۔ امریکی عدالت سے لے کر ان کے گھر کے نقشے تک ہر چیز غلط ثابت ہو چکی تھی، مگر صرف کیونکہ وہ زبان سے گالی دیتے ہیں آج تک وہ محفوظ ہیں۔ ایک جیسے سٹینڈرڈ پر، ایک جیسے چیزوں پر ناپا جائے۔ ہمیں مجبور کیا جا رہا ہے کہ ہم بھی وہی رویہ اختیار کریں جو عمران خان کر رہا ہے، وہی لہجہ اختیار کریں جو عمران خان کر رہا ہے۔ 3 دفعہ ہمیں دھکا دیا گیا ہے،
ایٹمی دھماکہ کیا ہمیں دھکا دے کے آپ نے جلاوطن کر دیا، سی پیک کیا آپ نے دھکا دے کے نااہل کر دیا، آج پاکستان کو ڈیفالٹ سے بچانے کی سزا ہمیں یہ دی جا رہی ہے کہ ہمیں ہماری سیاست کو آپ پھر دھکا دے کے کنویں میں گرا رہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا۔ ہم مجبور ہو گئے ہیں کہ ایک نئی مسلم لیگ کی طرح سامنے آئیں اور اپنا حق لیں، اپنا حق چھینیں، کیونکہ پاکستان کے لوگ ہماری طرف دیکھ رہے ہیں اور ہم صرف ایک چیز چاہتے ہیں کہ قانون کا اطلاق ایک جیسا ہو، ایک سٹینڈرڈ پر ہو، ڈبل سٹینڈرڈز بالکل ختم ہونے چاہیے۔ میں یہ خان صاحب بڑا کرتے تھے ایکس وائی، یہ کل زیڈ بھی یاد کروا دیا ہم نے، پوری اے بی سی کل یاد کروائی ہے، اور ان کو تمیز بھی سکھائیں گے۔ یہ جو دھمکیاں اے سی والے کمرے میں بیٹھ کر دیتے ہیں، یہ اے سی والے کمرے سے نکلیں، ان کے پہلے بھی انقلاب جو تھا وہ چند گھنٹوں میں ہم نے گھر واپس بھجوا دیا تھا۔ ہم ان سے سیاسی لڑائی سے نہیں ڈرتے، ہم نے ان سے سیاسی لڑائی کئی دفعہ لڑی ہے، مگر ہمیں ان سے سیاسی لڑائی لڑنے دی جائے، کوئی درمیان میں نہ آئے، ان کی کوئی غیر آئینی غیر قانونی حمایت نہ کرے، سیاستدانوں کو سیاسی لڑائی لڑنے دیں، سیاست کے میدان میں فیصلہ ہونے دیں۔ یہی اس ملک کو آگے لے کے جانے کا طریقہ ہے۔ میں ایک دفعہ پھر آپ سب کا شکر گزار ہوں، اگر کوئی سوال ہے تو۔ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ نے کہا کہ آپ کی جماعت نے اس ملک میں 3 کارنامے کیے اور تینوں دفعہ آپ کو سیاست سے بے دخل کیا، وہ کون سے عوامل تھے اور اس میں کن عوامل کا کردار تھا آپ کو سیاست سے باہر نکالنے؟ دیکھیں، میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ پاناما کا فیصلہ وہ آج کے دن تک بھی لوگ اسے متنازع فیصلہ سمجھتے ہیں۔ اسی طرح یہ میاں صاحب کو تاحیات نااہل کر کے نون لیگ کو لاوارث کرنے کی کوشش کی گئی تھی، اور دوسری سائیڈ پر ایک آدمی جس میں تمام شرعی عیب، تمام دنیاوی عیب ہیں، وہ ریاست مدینہ کا نعوذ باللہ ولی بنا بیٹھا ہے۔ کون سا عیب اس میں نہیں ہے؟ اس پہ 62-63 نہیں لگتی؟ تو دونوں ایک جیسے سٹینڈرڈ رکھے جائیں۔ ہم نے بہت سفر کر لیا ہے، پاکستان کی خاطر کیا ہے اور اداروں کی خاطر کیا ہے۔ جو الیکشن ہوا ہے آج سپریم کورٹ میں زیر سماعت ہے معاملہ، اگر یہ انڈو ہو جاتا ہے یا کالعدم ہو جاتا ہے، اس کی پاکستانی سیاست پہ معیشت پہ کیا اثرات ہوتا ہے اور آپ کا رد عمل کیا ہو؟ دیکھیں، پی ڈی ایم نے آج اپنا رد عمل دے دیا ہے۔ پاکستان کی سب سے بڑی جماعتیں کوئی ایسا الیکشن نہیں لڑیں گی جس میں انہیں زبردستی دھکیلا جائے گا۔ الیکشن جو ہے اس کے لیے ایک لیول پلینگ فیلڈ چاہیے، فیئر اینڈ فری الیکشن کے لیے سب کے ساتھ ایک جیسا سلوک چاہیے، سب کے لیے ایک جیسی 62-63 کی تشریح چاہیے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ 2 سٹینڈرڈز اس ملک میں چلیں۔ سو لیول پلینگ فیلڈ کی ہم درخواست دوبارہ کر رہے ہیں۔ جیسے یہ بتائیے گا کہ جیسے حالات چل رہے ہیں، نہ تو آپ کسی کو سزا دے سکتے ہیں، نہ آپ اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں، تو کس طریقے سے جس طرح ملک کی معیشت بھی چل رہی ہے، پچھلے 3 ماہ سے جو سیاسی بحران ہے وہ حل ہونے کا نام نہیں لے رہا، اس سے بہتر نہیں کہ آپ نئے الیکشن کی طرف چلے جائیں اور حکومت سے جان چھوڑ دیں؟ دیکھیے، گزارش یہ ہے، اگر ملک ڈیفالٹ نہ کر رہا ہوتا، اگر اس ملک میں انٹرم گورنمنٹ فوراً آ سکتی تو ہم تو پہلے دن ہی الیکشن میں جا رہے تھے، مگر ایک سائیڈ پر یہ ملک کھڑا تھا اکیلا، اور دوسری سائیڈ پر ہمارے لیے آسان رستہ تھا کہ ہم اپنی سیاسی ساخت بھی بچا لیتے اور آسان رستہ بھی لے لیتے۔
ہم مشکل راستہ جس پہ پاکستان تنہا کھڑا تھا، سری لنکا بننے جا رہا تھا، ہم نے وہ رستے کا انتخاب کیا اور پاکستان کو بچایا، اور اسی بنیاد پر یہ کچھ ٹائم لگا ہے۔ ہم تو چاہتے ہیں نیا الیکشن ہو، لیکن نئے الیکشن کے لیے رولز آف دی گیم سیٹ کیے جائیں۔ خان صاحب روزانہ اتنی لمبی لمبی گالی چیف الیکشن کمشنر کو دیتے ہیں، وہ جب یہ اگلے عام انتخابات کے رزلٹ کو اناؤنس کرے گا کوئی مانے گا؟ وہ نہیں مانیں گے۔ سو رولز آف دی گیم طے کرنے کے رہنما دلال چودھری پریس کانفرنس کر رہے ہیں۔ تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان پر انہوں نے سخت تنقید کی ہے۔